معزز ناظرین اکرام، مورخین کا بیان ہے کہ ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لیے ہوئے بنی اسرائیل کے درمیان آئی۔ ان کا آنا تھا کہ چاروں طرف سے لعن طعن شروع ہو گئی۔ لوگوں نے بہتان کا طوفان کھڑا کر دیا۔ مردوں نے الگ الزامات لگائے، عورتوں نے الگ الزامات لگائے، لیکن حکم خدا سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آغوش مادر میں کلام کر کے صفائی پیش کر دی، جیسا کہ شروع میں مذکور ہوا۔ بالآخر یہ سلسلہ جاری رہا اور سوال و جواب ہوتے رہے، یہاں تک کہ بار روایت مجلسی 70 عورتوں نے بہتان باندھا، اور سوال و جواب کرنے والوں میں بادشاہ وقت قیدوس بھی تھا، جس کا نام امام سالبی نے ہردوس لکھا ہے۔ وہ کچھ اس درجہ ان کے خلاف ہو گیا کہ ان کے قتل پر آمادہ ہو کر انہیں ختم کر دینا چاہتا تھا۔ یہ حال دیکھ کر خداوند عالم نے ایک فرشتہ کو یوسف نجار کے پاس بھیج کر ہردوس کے ارادے سے آگاہ کر دیا، اور اس کو حکم دیا کہ مریم اور عیسیٰ کو لے کر مصر چلا جائے، اور حضرت مریم کو وحی کی کہ تم مصر چلی جاؤ، کیونکہ ہردوس تمہارے فرزند کا دشمن ہے، جب موقع پائے گا اس کو قتل کر دے گا، پھر جب وہ مر جائے تو اپنے وطن واپس آ جانا۔ تو خداوند عالم کا حکم پاتے ہی حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس سے مصر کی طرف ہجرت کرنے پر آمادہ ہو گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر حبیب نجار کے ہمراہ مصر کے لیے ایک گدھے پر سوار ہو کر چل پڑی، یہاں تک کہ مصر پہنچ گئی۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے اپنے گزر اوقات کا یہ انتظام کیا کہ کپڑا بننا شروع کیا اور سنبل کی فراہمی کا پیشہ اختیار کیا۔ دوستو، ابو بصیر راوی حدیث نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا، خدا نے ساری کائنات کو نر و مادہ سے پیدا کیا ہے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلا باپ کے پیدا کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا سبب، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ قادر مطلق کے کمال قدرت کو سمجھے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، کہ جس طرح چاہے پیدا کر سکتا ہے۔ اور دوستو، علامہ مجلسی علیہ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ بہت سی روایتوں میں عام و خاص کے طریقوں سے منقول ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تم عیسیٰ ابن مریم کے مشابہ ہو، جن کے بارے میں بعض لوگوں نے غلو کیا کہ ان کو خدا اور خدا کا بیٹا کہنے لگے، اور بعضوں نے ان سے دشمنی کی اور اس حد تک کی کہ ان کو معاذ اللہ زنا زادہ کہہ دیا اور یوسف نجار کا بیٹا بنا دیا، اور یہ دونوں گروہ جہنم میں گئے، اور ایک گروہ ان کے دین پر قائم رہا اور ان کو خدا کا بندہ اور اس کا رسول سمجھتے رہے۔ اسی طرح یا علی، ایک گروہ تم کو خدا کہے گا اور ایک جماعت تم کو معاذ اللہ کافر کہے گی، اور یہ دونوں گروہ جہنم میں جائیں گے، اور جو لوگ تم کو خدا کا بندہ اور اس کے رسول کا خلیفہ سمجھیں گے نجات پائیں گے۔